الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. میری حاضری اور آپ کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے. مختصر محفل اور مختصر مجمع تو اس پر آپ کی نظر نہ جائے کہ ہم قلیل تعداد میں ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا وقت یہاں بیٹھیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہم سنیں گے، سنائیں گے. ہم ثواب کی نیت سے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا، اس کی مہربانی ہوگی. خاص طور پر یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، اس لیے ہم جتنا وقت بھی صرف کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے پاک نبی کی تعریف کریں، ہمارے نبی کا حق بھی بنتا ہے. وہ حق اس لیے بنتا ہے کہ ہماری ساری امیدیں کہ ہمیں جنت ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، سفارش نصیب فرمائے. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام ہوگا نبی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو اس محسن اعظم کا حق بنتا ہے کہ اس کو یاد کریں اور اس محسن اعظم کی ہم تعریف کریں. یہ ان کا حق بنتا ہے. تو ماشاءاللہ ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں یہ جلسے بہت ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ہم صرف اور صرف اس محفل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے ایک آیت جو پڑھی ہے میں کوشش کروں گا کہ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں.
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں، لوگوں سے آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آپ حضرات مجھے بتائیں، آپ حضرات اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ تو پھر توجہ سے سنیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اس کا واحد طریقہ ہے فاتبعونی، تو مجھ محمد کا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری تعلیمات پہ چلو، جیسے میں کہوں تم ویسے کرو، اللہ تمہیں 2 انعام عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم نے 2 انعام ذکر کیے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ آیت میں 2 انعامات کا ذکر ہے، بڑے اعلیٰ انعامات ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، لیکن سب سے سعادت مند لمحہ میرے لیے آپ کے لیے وہ ہوگا کہ جس لمحہ میں ہم اپنے پاک نبی کی پیروی کریں گے، جو لمحہ اتباع نبی میں گزرے گا، جو لمحہ اطاعت رسول میں گزرے گا، جو لمحہ حضور کی محبت میں گزرے گا، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کا لمحہ ہوگا۔ تو اگر پوری زندگی عہد کریں ہم کہ ہم حضور کی پیروی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، تو آئے میں آپ کو 2 بڑے انعامات قرآن مجید سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کا وعدہ ہے میں 2 انعام تمہیں دوں گا۔ علماء موجود ہے، فرمایا فاتبعونی، یہ امر کا صیغہ ہے، آگے جواب امر ہے۔ ہمیشہ جواب امر پر ایسے مرتب ہوتا ہے جس طرح جزا اپنی شرط پر مرتب ہوتی ہے۔ فرمایا فاتبعونی، تم پیروی کرو، اللہ تمہیں جزا میں، بدلے میں 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام، سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، بلکہ تم میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ یحببکم اللہ، یہ کئی جگہ میں نے بیان کیا، لیکن وجہ مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ کیا سوچتے سوچتے وجہ سمجھ آئی کہ جو بھی حضور کی تعلیمات پر چلتا ہے، کھانا ویسے کھائے جیسے حضور کھایا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اور پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، آخر میں الحمدللہ کہو، 3 سانس میں پیو۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بندہ اور آپ کی پیروی کرنے والا بندہ، وہ اللہ کا محبوب کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، کیا کہ حضور ہمارے اللہ کے کیا ہے؟ محبوب ہے، تو محبوب کی ادائیں اپنانے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ قرآن کریم نے بار بار کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بلکہ قرآن نے سے پڑھ کر ایک آیت ارشاد فرمائی، کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی پیروی کی تو اس کو شک نہیں کرنا چاہیے، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اس لیے تو فارسی والے نے کہا نا کیا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، فرمایا کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ کے گلے سے نکلتا ہے وہ در حقیقت محمد کا کہا ہوا نہیں ہے، وہ خود خدا کا کہا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ یاد رکھیں، پہلا انعام میں پھر دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ میں مقرر کم ہوں اور میرا زمانہ تدریس کا زیادہ گزرا ہے، اس لیے کہ مقررین کو آپ سن چکے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں اس سبق کو کیا کہ اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو پہلا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں اس کو مزید کھولوں آپ کے لیے آسانی کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ۔ دوسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوسرا انعام رسول اللہ کی پیروی کرنے کا قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا تم پیغمبر کی پیروی کرو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ خوش ہو کر تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں میں نے یہ کہا کہ علماء موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے حضرات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب قصہ قرآن میں آیا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، من تبعیشیہ وہاں ذکر کر دیا، اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے من تبعیشیہ ذکر نہیں کیا، فرمایا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والا بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، آپ نے اپنے علماء سے، مقامی علماء سے بھی سنا ہوگا، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت تو قیامت تک ہے، کیونکہ پہلے جو رسول تھے وہ خاص علاقے کے لیے تھے، مثلا ایک بستی، دو بستیاں، اس میں کتنے آدمی ہوتے تھے؟ 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے۔ وہ پیغمبر جب تک ان میں رہے تو پیغمبر ہر ایک کو پہچانتا تھا کہ میرا امتی ہے، مجھے کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ اب اس پیغمبر کا قیامت کے دن گواہ بننا اور یہ کہنا، کیا کہنا کہ دیکھو اس نے مجھے مانا، اس نے نہیں مانا، تو بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی 100 آدمیوں کی پہچان رکھتا ہے اور 150 کی بھی پہچان رکھتا ہے، 300 کی پہچان بھی رکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل سوال صحابہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، کیا آپ مکہ میں رہے، مکہ والوں کو آپ جانتے ہیں، آپ مدینہ میں رہے، آپ مدینہ والوں کو جانتے ہیں، آپ طائف کے لوگوں کو جانتے ہیں، موجودہ لوگوں کو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کی امت تو آپ کے بعد بھی آتی رہے گی، صدیاں گزر جائیں گی، آپ کی امت تو ختم نہیں ہوگی قیامت تک، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ نے صحیح سوال کیا، کیا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا سوال ہوا؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ آپ کے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے۔ اب دیکھیے 14 صدیاں گزر گئی اور مسلسل آپ کی امت آ رہی ہے، نہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہ ہمارے نبی نے ہمیں دیکھا، لیکن ہم سب کے سب حضور کی محبت میں آج بھی سب اکٹھے ہیں۔ میرے دل میں بھی حضور کی محبت، آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نہ میں نے حضور کو دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ امت آ رہی ہے، اب قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دیں گے، کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ یہ کنہوں نے پوچھا تھا؟
حضور کے صحابہ نے. آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مجھے طریقہ نہیں آتا جو عام خطیبوں کو آتا ہے. کیا وہ یوں کر دیا وہ کر دیا. بس میں مسلسل چلوں گا جیسے مجھے آئے گا میں ویسے چلوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا اور اچھا جواب دیا. اور اس سے بعد والے لوگوں کو یہ موقع نہ ملا کوئی غلط عقیدہ لوگوں کا بنانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا میں جواب تمہیں بعد میں دوں گا. تم نے مجھ سے سوال کیا میں تم سے سوال کرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں. پہلے تم میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. صحابہ نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کئی گھوڑے کھڑے ہوں ان گھوڑوں کے اندر ایک 5 کلیان گھوڑا شامل ہو جائے. کسی کا 5 کلیان گھوڑا شامل ہو جائے جس کا ماتھا بھی سفید اگلی ٹانگیں بھی سفید پیچھے والی ٹانگیں بھی سفید باقی گھوڑے کا رنگ اور ہو اور باقی جتنے گھوڑے ہیں وہ 5 کلیان نہ ہو ان کا رنگ اور ہو. اب بتاؤ کیا کہ اتنے سارے گھوڑوں میں یہ ایک گھوڑا آ کر شامل ہو جائے تو مالک اپنے گھوڑے کے پہچاننے میں کوئی مشکل محسوس کرے گا؟ ذرا بولے نہیں محسوس کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ایک نشانی ہوگی چاہے صدیہ بعد میرا امتی آئے گا چاہے کہ میں نے اس کو نہ دیکھا اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میدان حشر میں میں اپنے ہر امتی کو پہچانوں گا. وہ ایک نشانی ہوگی جس سے میں پہچانوں گا. وہ کیا نشانی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے قیامت کے دن وضو والے اعضاء اس کے چمکیں گے اور روشن ہوں گے اور میں محمد پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یاد رکھیں کہ سنت پر چلے نمازیں پڑھے وضو کرے روزے رکھے زکوٰۃ دے حج فرض ہے حج ادا کرے گناہوں سے بچے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی فرمائیں گے اور آپ کے گناہ میرے گناہ بھی اللہ بخش دیں گے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے اللہ ایک بندے کی عمر 80 سال کی ہے اور گناہوں میں گزری ہے آج اس کو خیال آتا ہے کہ میں محمد کے طریقے پر چلوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 80 سال کی گناہ تو معاف کر دے گا. اللہ نے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ایک مرتبہ اتباع نبی کی نیت کرو تمہارا ادھر سے ارادہ ہوگا اور ادھر سے میں تمہارے گناہوں کا اعلان کر دوں گا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. اس لیے عمر کے کسی حصے میں بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے. اور آدمی کو علماء نے لکھا ہے ایک نکتہ بھی عرض کرتا جاؤں بڑے علماء نے لکھا فرمایا اگر آپ سے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے آپ نے ایک مرتبہ سچی توبہ کر لیا ہے دوبارہ ان گناہوں کو یاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. دوبارہ ان گناہوں کو آپ یاد نہ کریں. ایک یاد آ جائے ایک یاد کر کے دوبارہ آپ کہیں اوہو میں تو بس کیا گزرا ہوں بس پتہ نہیں میری بخشش کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی. نہیں آپ نے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے بار بار اس گناہ کو یاد نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو پھر مایوس کر دے گا اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے میری رحمت سے کیا ہو مایوس. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. وہ نبی کہ جس کے ہم امتی ہیں ان کا اعلان بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا
مسجد نبوی مدینہ منورہ، یہ حدیث میں نے کتابوں میں بھی پڑھی، اور وہاں میں نے اس کو آویزہ دیکھا، وہاں پر لکھ کر لٹکایا ہوا ہے اس کو، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اس کو، کیا فرمایا؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ میری سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ میری امت کے بڑے بڑے گناہگار جو ہوں گے، میں محمد ان کے لیے سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اہل الکبائر کی تصریح حدیث میں موجود ہے، فرمایا بڑے بڑے گناہگاروں کو میں بخشواؤں گا، اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرما دے گا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا، بس اتنا ہے حضور کی محبت دل میں رکھے اور کوشش کرے کہ ہم حضور کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے ہم بن جائیں، یہ انسان کی نیت ہو، یہ عزم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مشکات جلد اول کی ایک حدیث اور آپ کو ملا کر بتاتا ہوں کہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا انعام، دو انعام تو شاید آپ بھول ہی گئے ہو، یعنی بولے آپ حضرات کیا؟ کہ جو اتباع نبی کرے گا اللہ خود اس سے محبت کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تیسرا انعام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشکات جلد اول کے اندر موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ باب الاعتصام بالسنہ میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، بنیا یا بنیا، بڑی شفقت کا لفظ ہے، کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بیٹے، یہ کن کو فرمایا؟ حضرت انس کو۔ 10 سال کی عمر تھی، ماں نے خدمت نبی میں لگایا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور رحلت فرما گئے، فرمایا میری عمر اس وقت 20 سال تھی، 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اتنے بڑے خادم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایک دن مجھے فرمانے لگے، بنیا اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، کیا؟ فرمایا نصیحت یہ ہے، صبح اور شام اس طریقے سے گزار کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اگر اس طریقے سے گزار سکتا ہے تو گزار لے۔ اور آگے فرمایا من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، میں کسی کے بارے میں عداوت، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں بغض، کسی کے بارے میں کینہ میں اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ایسے کر سکتا ہے تو کر، یہ میری سنت ہے۔ اور اگلا حصہ آپ سنیں گے تو اتباع سنت کا تیسرا ثمرہ، فائدہ اور انعام آپ کو حاصل ہوگا، وہ کون سا ہے؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے کس سے محبت کی؟ نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، آپ کو سڑکوں میں مل جائیں گے، آپ کی چوکوں میں چوراہوں میں مل جائیں گے، اور آپ کو موسمی عاشقان بھی مل جائیں گے، غیر موسمی بھی مل جائیں گے، لیکن اصل سچا عاشق رسول کون ہے؟ جو حضور کی سنت پر چلنے والا۔ سچا عاشق رسول وہ ہے جو نعرے کم لگا ہے جی، اور حضور کی سنت پر چلنے والا زیادہ ہو، وہ ہے اصل میں۔ آپ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک پاؤں اندر ہے ایک چوکھٹ کے باہر ہے، وہیں پر بیٹھ گئے، عتبۃ الباب چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے عقل مند صحابی، کون سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، لیکن باہر والا پاؤں اندر اٹھا کے نہیں رکھا، کیوں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو یہی کہیں گے نا کیا اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ برداشت ہے کہ لوگ کہیں کیا ان کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کیا کہ حضور کی ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی ہو جائے۔ لوگ عقل مند سمجھے یا نہ سمجھے، مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے میرے نبی کا فرمان کیا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے، یہ ہے اصل میں عشق رسول، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ میں نے بڑی جگہوں میں یہ بات کہی ہے، آج عشق رسول کے نعرے لگانے والے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے سود کھاتے ہیں، سال کے بعد کہتے ہیں عاشق رسول ہے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور کسی کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ادھر ظلم چل رہا ہے اور ادھر عشق رسول کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب عشق رسول ہے۔ اس عشق رسول کے ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئے۔ عاشقان رسول عشق سیکھنا ہو تو واحد ایک جماعت ہے جس نے سچا عشق کیا ہے، اس جماعت کا نام ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ انہوں نے سچا عشق رسول کیا تو صحابی وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے برداشت نہ کیا کہ ایک لمحہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ یہ تھے اصل میں پکے اور سچے مسلمان۔ قرآن نے بولا ان کو کیا کہا، چھٹا پارہ پہلا رکوع، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے سچے حق مومن۔ سچے مومن کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اگر عشق سیکھنا ہو تو ابو بکر سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق سیکھ لو حضرت بلال سے سیکھو، عشق سیکھ لو حضرت علی اور مرتضیٰ سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے سیکھو، حضرت انس سے سیکھو۔ خیر میں حدیث کو مکمل کر لوں، کہ ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اگلا جملہ، پوری کائنات کی دولت مل جائے اگلے جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی ٹپوں کی ساری دولت مل جائے، ملتان کی ساری دولت مل جائے، پاکستان کی ساری دولت اکٹھی ہو جائے، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، تمام دولت اکٹھی ہو جائے، پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، اگلے جملے کا مقابلہ نہیں۔ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار ہے آپ حضرات؟ سنیں جی، فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو سنت پر چل کر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بتائیں کس کو یہ سعادت نہیں چاہیے؟ ہر بندہ کہتے مجھے محمد کا ساتھ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیوں نہ ہم سنتوں پر چلنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، ایک سنت 2 سنتیں دن میں یہ عمل کر لیں آپ حضرات۔ ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا، بہت ساری سنتیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات جو مجھے خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت و حدیث میں یہ بھی ہے نا، کیا ایک تو ہے کہ آپ وضو کریں اور مسواک کریں، مسواک کر کے آپ وضو کریں، شروع میں آپ مسواک کریں، ایک سنت تو یہ ہے۔ ایک سنت حدیث کی کتابوں میں اور بھی ہے، وہ کیا، رات کے جس حصے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی اس وقت بھی اٹھ کر حضور مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو رات میں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے کلی کی، تو میں نے کہا میں اٹھا تو ویسی ہوں کہ کیا میں نماز پڑھوں تہجد یا نہ پڑھوں، لیکن حضور کی اس سنت پر عمل تو کر کے دیکھوں۔ رات میں نے 2 بجے مسواک اس لیے کی، کیا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ نمازوں میں تو آپ حضرات بھی کرتے ہوں گے، مسواک کرتے ہیں نا آپ حضرات، مسواک کرتے ہیں۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یا آپ نے علماء سے بھی سنا، کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر غمگین ہیں تو آپ مسواک کریں، وضو کریں، اس کا اثر یہ ہوگا اللہ آپ کے دل سے غم کو دور فرما۔ یہ کم سے کم فائدہ ہے مسواک کا جی۔ اور اس کا بڑا فائدہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، وہ مشہور ہے نا واقعہ، صحابہ کو فتح نہیں ہو رہی تھی تو امیر نے کیا کہا، امیر نے یہ کہا کہ کچھ سنت چھوٹی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنت چھوٹی ہوئی ہے، تو غور کیا تو مسواک، کہا مسواک کرو جی، مسواک کرو۔
تو جاسوس جو ہے دشمن کا آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بھئی دانت تیز کر رہے، اس کو کیا پتا تھا کیا کہ یہ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، وہ کافر تھا نا، وہ دیکھ کے چلا گیا اور کہنے لگا تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، تمہارے پاس تیر ہے، ان کے پاس بھی تیر ہے، تمہارے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس بھی نیزے ہیں، تمہارے پاس ڈھالے ہیں، ان کے پاس بھی ڈھالے ہیں، تمہارے پاس خودی ہے، ان کے پاس بھی خود ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے ان کے پاس ہے، لیکن ایک چیز میں انوکھی دیکھ کے آیا ہوں، کیا؟ وہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے تمہیں کچا کچا کھانے کے لیے۔ یہ کام وہ کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ بس یہ سن کر ان کے حوصلے یہ کیا ہے وہ ختم ہو گئے اور اوثان ان کے خطا ہو گئے، اور مسلمانوں کو صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ ہمیں جو فتح نصیب ہوگی وہ کس کی برکت سے؟ پاک نبی کی سنت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا چند بیٹا آپ کی خدمت میں دو چار حدیثیں مزید عرض کر دوں، ہے نہیں اجازت مولانا؟ ایسا تو نہ ہو کیا کہ سب کو نیند آ جائے اور کہیں جی جب سپیکر والا آ کے بیٹھا ہو باقی آپ سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، من احب سنتی کی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں دعا یہ کر رہا ہوں تقریر کے درمیان کہ اے اللہ مجھے اور اس پورے مجمع کو جنت میں حضور کا ساتھ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن وضو کے لیے پانی پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ربیعہ صحابی ہے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ کس کو فرمایا؟ حضرت ربیعہ کو۔ حضرت ربیعہ نے کہا جی میں پھر مانگ رہا ہوں۔ حضور کے ذہن میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے اگر کہے گا کہ کچھ مجھے کھانے کے لیے جو دے دے میں اس کو جو دلوا دوں گا۔ مدینہ کی عام خوراک کیا تھی؟ جو، گندم کم جو زیادہ، مدینہ منورہ میں۔ ملک کے شام میں گندم زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں بات عرض کر دوں، جو مانگے گا، کوئی کپڑا مانگے گا، کوئی اونٹ مانگے گا تو میں اس کو وہ دے دوں گا، لیکن وہ آخر شاگرد کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بھی عجیب جی فرمائش کر دی، کیا کہنے لگے؟ جی میں مانگ رہا ہوں جی، کیا مانگتے ہو؟ مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا کیا مانگتا ہوں؟ ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عام پیروں کی طرح نہیں جس طرح آج کل فراڈی پیر شروع ہو چکے، کیا نماز پڑھ یا نہ پڑھ میرے ذمہ میں تیری بخشش کرواتا ہوں۔ آج کل کے فراڈی پیر بھی شروع ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں ذرا، کام ذرا گردم شردم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو کیا فرماتے ہیں؟ ذرا جواب سنیے، خدا را قرآن و حدیث کے قریب آؤ تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا، قرآن و حدیث کے قریب آؤ اللہ کی محبت نصیب ہوگی، رسول اللہ کی محبت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ فراڈیوں کے ہتھے چڑھے رہو گے جن کی نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوگی، سگریٹ پیتے ہوں گے، نشہ کرتے ہوں گے، نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم تمہارے پیر ہیں۔ ایسی جہالت آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ بھی ان کو پیر مانے ہوئے ہوں گے اور امید کیا لگائے ہوں گے یہ ہمیں جنت میں داخل کرائے۔ آئیں ذرا سنیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ مرافقتک فی الجنہ، میں کیا چاہتا ہوں؟ صحابی نے کہا میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک کام کر، کیا؟ آئنی بکثرت السجود، آئنی بکثرت السجود، پھر تو میری مدد کر۔ حضور نے کس کو فرمایا؟ صحابی کو، تو میری مدد کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو میری مدد کر. توجہ، حدیث ایسے سمجھ نہیں آتی. تو میری مدد کر. کیسے؟ میں کثرت السجود، اللہ کے سامنے نمازیں زیادہ پڑھ، سجدے زیادہ سے زیادہ کر. مطلب یہ تھا تو بھی اللہ سے مانگ اور میں بھی تیرے لیے اللہ سے مانگتا ہوں. انی بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ اللہ کو سجدے کر. حضور نے کس کا در دکھایا؟ ذرا بولیے، آواز سے بولیے. آج کل کے کہتے ہیں یہ سب کچھ ملے گا ہمارے قدموں سے. ہمارے قدموں سے نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو ملے گا اللہ کے سامنے. سر اللہ کے صحیح ولی کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کو جھکا دے اللہ کے سامنے. یہی انبیاء کا کام ہے، یہی اولیاء کا کام ہے کہ کہاں جھکایا کرتے تھے؟ اپنے قدموں میں نہیں، بلکہ کس کے سامنے جھکاتے تھے؟ اللہ کے سامنے. یہ تھا صحیح ولی کی نشانی اور صحیح ولی کی علامت. یہ ہے، یہی ولیوں کا کام تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر. میں بھی اللہ سے تیرے لیے مانگتا ہوں، تو بھی اللہ سے مانگ. اللہ تجھے میرا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے گا. یہ ہے وہ راستہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث سے آپ کو ایک فائدہ معلوم ہوا. اب اتباع رسول کے کتنے فائدے؟ 3. نمبر 1، 2 قرآن سے، ایک حدیث سے. قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تم سے خود محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. حدیث سے معلوم ہوا کیا؟ اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے جنت میں. کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. ان فائدوں سے آپ نے منہ نہیں پھیرنا. میں نے ایک صحابی کا ذکر کیا جن کا نامی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے ذرا ایمان تازہ کر لیں آپ حضرات. ان کے ایمان لانے کا کیا واقعہ ہے؟ سبحان اللہ. کن کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے ہیں مکے کا ایک سردار تھا، ایک کافر تھا، ایک مالدار تھا. عقبہ بن ابی معیط، سیغہ تصغیر کے ساتھ، عقبہ بن ابی معیط. یہ کافر تھا، یہ حضور کا بھی دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بکریاں تھی. سردار تھا، حضرت غریب تھے عبداللہ ابن مسعود. لیکن اس وقت تک آپ بھی کافروں کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے مناسبت کر لی. اس کی بکریاں چراتا تھا. اس نے میرے سپورٹ کی ہوئی تھی بکریاں، چرا کے شام کو گھر واپس لے جاتا اور اجرت لیتا تھا. میں مزدور تھا. حضرت فرماتے میں بکریاں چرا رہا تھا. جہاں چرا رہا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ وہ تھا جو ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. ساتھ وہ تھا جو ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. کون تھے؟ سمجھ گیا آپ حضرات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں جہاں میں بکریاں چرا رہا تھا وہیں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود دودھ پلاؤ. ابن مسعود کیا پلاؤ؟ دودھ پلاؤ. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سمجھ گئی تھی کیا اس وقت اس جوہر کے اوپر کفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، ورنہ اندر سے یہ ایسا نایاب جوہر ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے. حضور کی فراست اس کو بھانپ گئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ گفتگو کا آغاز کیسے کیا کہ مجھے کیا پلاؤ؟ دودھ پلاؤ. تو کہنے لگے، جواب سنیں کیا پیارا جواب دیا. میں آپ کو صحابہ کی عظمت بتانے والا ہوں ایک ہی جملے سے. کہنے لگے جی میں آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میرے پاس امانت ہے، یہ فلاں کافر کی بکریاں ہیں، سردار کی بکریاں ہیں. میں آپ کو میں تو نوکر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں آپ کو کسی بکری کا دودھ نکال کے دے. حالانکہ حالت کفر میں تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا ساتھ میں نے کہا کیا صحابہ تو وہ ہیں کہ حالت کفر میں بھی انہوں نے خیانت نہیں کی. صحابہ تو وہ ہیں حالت کفر میں بھی خیانت نہیں کی، حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں. میں کیسے آپ کو بکری کا دودھ پلا دوں؟
آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے کتنی خیانتیں، دن رات خیانت خیانت، بلکہ عقل مندی کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، کون سا مال بڑا کما لیتا ہے، کماتا کیسے ہے اس کا نہ پوچھو کیسے کماتا ہے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کیا آپ پوچھا جائے کہ کیسے آپ مال کماتے، عقل چاہیے، عقل، عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے، فراڈی، فراڈ سے کمایا، اللہ ماشاءاللہ حلال کاروبار میں بڑی برکت ہے، حلال میں بڑی برکت ہے، تھوڑا بھی ہوگا سکون کا ہوگا، راحت کا ہوگا، بیماریوں سے بچا ہوا ہوگا، مقدمات سے بچا ہوا ہوگا، پریشانیوں سے بچا ہوا ہوگا۔ آپ زیادہ کما لیں، فراڈیوں سے کما لیں آپ، پھر دیکھیں نکلتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے، ختم کیسے ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کرتا ہوں صحابی نے کیا کہا، واقعہ یاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں دودھ نہیں پلا سکتا، کیونکہ یہ خیانت ہے جی، کسی بکری کے تھن میں دودھ ہو نکال کے آپ کو دے دو، اور وہ ناراض ہوگا جس کی بکریاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تمہاری بکریوں میں سب سے زیادہ کمزور بکری کون سی ہے کہ جو ابھی بکرے کے قریب ہی نہ گئی ہو؟ امام صاحبی نے یہ لکھا ہے لم ينزع علیہ الفعل، ابھی وہ بکرے کے قریب ہی نہ گئی۔ تو ایسی کوئی بکری میرے سامنے لاؤ جس کے تھنوں میں کوئی دودھ کا نام ہو، ایک قطرہ بھی نہ ہو، وہ لاؤ۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں لاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بکری کہ جو ابھی بکرے کے قریب ہی نہیں گئی، تھنوں میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اگر ہم اس سے دودھ نکالے تو تمہارے اس مالک کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، تمہارے اس مالک کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں، جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے اگر اس سے نکالے تو اس کو اعتراض ہوگا، لیکن جس بکری میں کوئی دودھ شود نہیں ہے اگر آپ نکالنا چاہتے نکال لیں، اس سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں کہہ دوں گا کیا کہ ایسی بکری سے دودھ نکالے جو دودھ والی تھی ہی نہیں، اسے نکالا دودھ۔ آپ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس بکری لے آؤ، تو بکری چن کے لے کر گئے، ایک قطرہ بھی تھنوں میں موجود نہیں تھا دودھ کا۔ امام صاحبی نے لکھا رحمہ اللہ علیہ اس کے تھن بھی ابھی سکڑے ہوئے تھے، اگر میں اس کو کچھ یوں تعبیر کروں تو کیا جی اس کے تھن کی کیا ہے، سارے سکے ہیں، ساوے ہنی کوئی نہ، یہ ٹھیک ہوگا، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، تھنوں میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ لے کر آیا، اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کے بارے میں تو وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں دودھ کا نام ہو نشان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا، وہ جس طرح یوں کر کے نا پاؤں کے اندر دبا کے اس کی ٹانگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قابو کیا اس کی ٹانگوں کو، اور جو تھن تھے وہ جو چھوٹے چھوٹے تھن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا، ان تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا اگرچہ میں ابھی مسلمان نہیں تھا، فرمایا آپ نے پڑھا ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، کیا آپ نے اللہ سے دعا کی مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ نے دعا کی ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا میں تو حیران ہو گیا، تھن بڑے ہو گئے اور وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے، تھن بڑے ہو گئے دودھ سے بھر گئے سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی صحفۃ ایک بڑا پیالہ تھا، اس میں اپنے دست مبارک سے دودھ نکالا، اور پیالے میں دودھ نکالنے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود نہیں پیا، فرمایا اشرب ابا بکر، اے ابو بکر پہلے تو پی۔ کس کو پہلے دودھ پلایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب لوگ کہتے ہیں ابو بکر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور اپنے ہاتھوں سے جن کو دودھ پلائے ہم محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ ہے وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو حضرت صدیق اکبر نے دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. عبداللہ ابن مسعود دیکھتے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاموش ہو گئے. سارا منظر دیکھا. دیکھنے کے بعد شام کو بکریاں واپس لائے جتنے بجے لایا کرتے تھے اور سپورٹ کر دی عقبہ بن ابی معیط کو. یہ بکریاں تم رکھو، آج کے بعد تمہاری نوکری ختم. کہاں تمہیں کہاں نوکری مل گئی ابن مسعود؟ اب کس کی نوکری کرو گے؟ کہا تمہاری نوکری ختم، محمد مصطفیٰ کی نوکری شروع ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واقعہ کو دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اور آگے میں اگر فضائل بیان کرنا شروع کر دوں ان کے، بہت عالم بالسنہ والکتاب والفقہ والحدیث مجتہد فی الدین، اتنے فضائل کے بارے کے صاحب السواک والنعلین والوسادہ، یہ سارے اوصاف ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کی محبت حضور کے ساتھ دیکھے اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ دیکھے کیا فرمایا؟ اے ابن مسعود، باقی جتنے لوگ ہیں دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں، استئذان کریں، اجازت طلب کریں. اگر صراحتاً میں اجازت دوں تو باقی لوگ میرے کمرے میں آئیں، ورنہ نہ آئیں. اے ابن مسعود، تیرے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے، بس تو باہر سے آیا کر اور سلام کیا کر اور کھانس دیا کر. یہ تنہنا کھانس دیا کر کے نا آگے میرے جواب کا انتظار نہیں کرنا کہ آؤں یا نہ آؤں، کہ میں تجھے بلاؤں یا نہ بلاؤں، بس کھانستے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو جائے گا. یہ کن کو فرمایا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو. اتنے عظیم صحابی ہیں. میں آپ کو حضور کے کیا کیا معجزات میں آپ کو سناؤں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھے؟ پہلے یہودی عالم تھے، بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے. ان کو تورات کا ہر مسئلہ معلوم تھا کس صفحے پر ہے. یہودیوں نے جب رجم کا مسئلہ چھپایا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اس کو کہے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے نیچے وہی مسئلہ لکھا ہوا تھا جو حق اور سچ کا مسئلہ تھا. اتنی تورات یاد تھی حضرت عبداللہ بن سلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بخاری شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ فرمایا کہ جب تشریف لائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے جی میرے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو جواب ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کون سی ظاہر ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارن، ایک آگ ہوگی. آگ ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ تحشر الناس، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، جمع کرے گی. فرمایا من المشرق الى المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف ان کو لے جائے گی. یہ آگ کا ظہور ہوگا، یہ سب سے پہلی نشانی ہے. حضور نے جواب دیا نارن، آگ ہوگی. یہ اشراط الساعہ میں سے. کہا جی میرا دوسرا سوال ہے، کیا؟ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت سب سے پہلے ان کو کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کابد حوت، مچھلی کا جگر بھونا ہوا تلا ہوا، یہ جنتیوں کو ملے گا سب سے پہلی غذا. سبحان اللہ. کس کا؟ مچھلی کا جگر ملے گا. کابد حوت. اس نے کہا جی بالکل جواب درست ہے، کیونکہ پہلی کتابوں کے عالم تھے اور پورے سوالات ذہن میں رکھ کر آئے تھے. تیسرے سوال کی سمجھنے کی کوشش فرمائیں. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کس وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ باپ کی مشابہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ماں پہ چلا جاتا ہے، اس کی مشابہت ماں پر ہو جاتی ہے. کہتے نہیں ہے کیا یہ باپ پر گیا یہ ماں پر گیا بچہ؟ کہتے ہیں نا جی. کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مادہ تولید مرد کا غالب ہو جائے عورت پر، فرمایا مشابہت لڑکے کی باپ پہ چلی جاتی ہے، اگر اس کا الٹ ہو جائے اس کی مشابہت ماں پہ چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی نشانیاں تھی، وہ کھجوریں لائے تھے صدقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں کیا، ہدیہ لے کر آئے، تحفہ لے کر آئے تو آپ نے قبول فرما لی۔ بے شمار واقعات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ سارے اصحاب صفہ بھوکے تھے بیچارے، حضرت ابو ہریرہ ان کے بڑے تھے، امیر تھے، وہ خود بھی بھوکے تھے۔ فرمایا بھوک زبردست لگی ہوئی تھی نا، مشہور واقعہ ہے، ہم ایمان تازہ کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دودھ کا جو پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، کہتے شوق سے میں گیا، یہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھما دی، میں نے کہا یہ تو مجھے دیا ہے، میں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ اور ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا، میں نے حکم تھا کہ پلاؤ، میں نے سب کو پلایا۔ فرمایا کہ میں پیالے کی طرف نظر کرتا تو کیا دیکھتا کہ صحابی پی کے جا رہا ہے اور دودھ ویسے کا ویسے موجود ہے، دودھ ویسے کا ویسے موجود ہے۔ فرمایا آخر میں جب سب نے پی لیا تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، کہتے میں نے ایک مرتبہ پیا، فرمایا دوبارہ پیو، کہتے میں نے پھر پیا، فرمایا اور پیو۔ فرمایا کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ آخر میں حضور علیہ السلام نے پیا۔ اتنے بے شمار واقعات ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر میں جاری کرو، انشاءاللہ جیسے حضور کی برکت تھی ویسے حضور کے طریقے، حضور کی سنتوں کی برکت بھی آپ گھر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔